گناہ کرنے والے انسان سے تم کبھی نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس گناہ سے نفرت کرنا ہے جس گناہ میں وہ پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس گناہ سے نفرت کرنا ہے جس گناہ میں ملوث ہو کر آگے آنے والی نسل کے لیے وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس گناہ سے نفرت کرنا ہے آگے آنے والی نسل کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بزرگان محترم، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والے انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس گناہ سے نفرت کرنا ہے جس گناہ کو وہ کر رہا ہے۔ انسان چاہے کون سا بھی گناہ کرے، چاہے چھوٹا گناہ کرے چاہے بڑا گناہ کرے، گناہ کرنے والے انسان سے نہ تو نفرت کرنا ہے، نہ اس سے اپنی بات چیت کو ختم کرنا ہے، نہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، بلکہ ان گناہوں سے نفرت کرنا ہے جن گناہوں میں انسان مبتلا ہے۔ جس گناہ کے ساتھ وہ زندگی کو گزار رہا ہے اس گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ اگر گنہگار انسان سے کوئی انسان نفرت کرے، ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں محبت نہیں بلکہ دشمنیاں بڑھ جائے، آپس میں محبتیں نہیں بلکہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے کا وہ سبب بن جائے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے، اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اس کی زندگی گناہوں میں کٹ رہی ہے، فرمائے کہ اس انسان سے تم کبھی نفرت نہ کرنا، اس انسان سے تم محبت کرنا، اس انسان سے تم بڑی ہی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کیوں پیش آنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہوں کے ساتھ اس کی زندگی کٹ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ اگر ہو جائے، اگر ہمارا کھانا پینا اس کے ساتھ ہو جائے، اگر ہمارا رہنا سہنا اس دوست کے ساتھ ہو جائے، اس انسان کے ساتھ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ گناہ داخل ہو جائے۔ نئے بزرگان محترم، گناہ کرنے والے انسان سے کبھی نفرت نہیں کرنا ہے بلکہ گناہوں سے نفرت کرنا ہے۔ اور جس گناہ میں آدمی مبتلا ہے، جس گناہ میں آدمی ملوث ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چند گھڑیاں کے گناہ ہو، اس کے بعد وہ راہ راست پر آ جائے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا گنہگار تھا، ساری زندگی گناہوں میں اس کی گزر رہی تھی، زندگی کے 30 سال سے 40 سال تک اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن جس لمحے میں اس سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ زندگی کے 30 سے 40 سال 35 سال گناہوں میں گزار دیا، اتنے گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے کرتے اب وہ گناہوں سے تھک چکا تھا۔
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ گنہگار کہنے لگا اے موسیٰ میں نے بہت گناہ کر بیٹھے ہیں, میرے سے بہت گناہ سرزد ہو چکے ہیں, زندگی کے اکثر لمحات میرے گناہوں میں گزر چکے ہیں, کیا اب میرے لیے کوئی معافی کا راستہ نکل سکتا ہے؟ کیا اب میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ نکل سکتا ہے؟ اتنے گناہ کر دیا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر سکتے ہیں. میری زندگی میں میرے ان ہاتھوں سے, میرے ان پیروں سے, میرے ان آنکھوں سے, میری زبان سے, میرے اس دل اور دماغ سے اتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں, شاید کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس لمحے میں میرے جسم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا. اتنے گناہ میرے سے ہو گئے, اے موسیٰ علیہ السلام کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ نکل سکتا ہے؟ کیا میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ نکل سکتا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گنہگار سے کہنے لگے اے اللہ کے بندے تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو. کیا کہا؟ تیرے گناہ, اللہ کے بندے تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو, ایک شرط کے ساتھ تیرے سب کے سب گناہوں کو اللہ پاک معاف کر سکتے. جو بنی اسرائیل کا گنہگار تھا, جو نوجوان تھا, جو موسیٰ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ بہت بڑا گنہگار ہوں, کیا کوئی میرے لیے معافی کا راستہ نکل سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام جلدی سے بتائیے وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک گزری ہوئی زندگی کے سب گناہ کو معاف کر دے. گزری ہوئی زندگی میں میرے سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں, اللہ پاک وہ سارے کے سارے گناہوں پر پردہ پوشی کا معاملہ کر کے سارے کے سارے گناہوں پر معافی کا علم پھیر دے. اے موسیٰ جلدی بتائیے دیر کس بات کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گنہگار سے کہا اے اللہ کے بندے یہ شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ تو سچی پکی توبہ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے گنہگار سے نہیں کہا. یہاں پر دیکھیں بزرگان محترم نقطے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے گنہگار سے نفرت نہیں کیا. اتنا بڑا گنہگار ساری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزار دیا, ساری زندگی گناہوں میں گزار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ نکل سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو اس گنہگار بندے سے نفرت کر کے دھتکار کر کے بھیج سکتے تھے, لیکن دیکھیں بزرگان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گنہگار انسان سے نفرت نہیں کیا, بلکہ بڑے میٹھے جملے سے, بلکہ بڑی نرمی سے, بڑی حکمت سے, پیار اور محبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گنہگار سے کہا اللہ کے بندے یہ ایک شرط پر تو عمل کر لے, گزری ہوئی زندگی کے تیرے سب کے سب گناہوں کو اللہ پاک منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں آپ کے ختم کر دے گے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے جا کر 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا, تجھے جا کر تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا, تجھے جا کر غریبوں کی مدد کرنا پڑے گا, تجھے جا کر بڑی بڑی شاندار مساجد تعمیر کرنا پڑے گا, تجھے جا کر بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کر کے اس عمارت کے اندر مدرسہ تعمیر کرنا پڑے گا, تو بڑی بڑی خانقاہوں کو تعمیر کرنا پڑے گا, تب جا کر اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. بزرگان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے باتیں اس گنہگار سے نہیں کہا تو کیا کہا کہ اللہ کے بندے صرف سچی پکی توبہ کر لے, اللہ پاک تیری زندگی کے سب گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں گے, اور جتنی دیر
زندگی کے اندر گناہ ہوئے اور سارے کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی گنہگار بندہ گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ گنہگار، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر 2-3 جملے کہا۔ وہ جو گنہگار تھا مایوس ہو کر، پریشان ہو کر یہ جنگل میں چلے گیا۔ جنگل میں جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ میرے سے بہت گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دیا، اے اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، شاید یہ زمین پر میرے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اے اللہ آج میں معافی کی امید لے کر تیرے دربار میں آیا ہوا ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اے اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کے اوپر کوئی پردہ پوشی کا معاملہ نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ خالق السماوات والارض ہے، اے اللہ آج میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اللہ میری گزری ہوئی زندگی میں جتنے گناہ سرزد ہوئے، اے اللہ میرا تیرا معاملہ ہے، مجھے معاف کر دینا اے اللہ، اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سچی پکی توبہ کرنے کے لیے بزرگان محترم ایک جنگل میں چلا گیا، دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا ہے، روتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، روتے ہوئے اس نے مزید ایک اور دعا کی۔ وہ جو گنہگار تھا، جو نوجوان تھا، دعا کرتے ہوئے اس نے ایک اور جملے کا اضافہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ دعا کی، اے اللہ اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اگر تیری رحمت مجھے معاف نہیں کر سکتی، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیری رحمت اگر مجھے معاف کرنا گوارا نہیں کرتی، اے اللہ میں اس وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ میری قوم کے سارے گناہوں کو میرے سر کے اوپر ڈال دیجئے، میں اکیلا تنہا آدمی جہنم میں جاؤں گا اور میری قوم کو اے اللہ آپ جنت میں بھیج دیجئے، ساری قوم کے گناہوں کا بوجھ میرے سر کے اوپر ڈال دیجئے، میں ایک اکیلا آدمی سارے گناہوں کا بوجھ لے کر، سارے آدمیوں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا جاؤں گا، اے اللہ بقیہ میری قوم کو آپ اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیجئے۔ بزرگان محترم اس گنہگار بندے کا یہ جملہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند آیا، اللہ پاک نے اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجا اور اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل کر کے یہ بتا دیا، اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ تمہارے پاس آیا ہوا تھا جاؤ اس بندے کو تم تلاش کرو اور تلاش کرنے کے بعد جب اس سے ملاقات ہو جائے اے موسیٰ میرے پیغام پہنچا دینا، اے اللہ کے بندے اللہ پاک نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے سے راضی ہو کر بلکہ تجھے مغفرت، تیرے لیے مغفرت کا پروانہ سنا دیا۔ 30 سال سے 40 سال کے گناہ ہے، کوئی لمبی عبادت کر کے معافی نہیں ہو رہی ہے، لمبی عبادت کر کے معافی نہیں ہو رہی ہے، صرف ایک شرط کی بنیاد پر اللہ پاک نے زندگی کے 30 سال سے 35 سال کے گناہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں معاف کر کے اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کا مقام بڑھا دیا۔ اگر حضرت موسیٰ چاہتے تو اس گنہگار سے نفرت کر سکتے تھے نا بھائی، اگر حضرت موسیٰ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے
تیرے گناہوں کو اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے بزرگان محترم، میں نے شروع میں وہ بات بتائی، گناہ کرنے والے انسان سے تم کبھی نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس گناہ سے نفرت کرنا ہے جس گناہ میں وہ پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس گناہ سے نفرت کرنا ہے جس گناہ میں ملوث ہو کر آگے آنے والی نسل کے لیے وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس گناہ سے نفرت کرنا ہے آگے آنے والی نسل کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باپ گنہگار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نسل کے اندر، وہ بچوں کے اندر، وہ بچیوں کے اندر، وہ بیوی کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے، دھیرے دھیرے کر کے ضرور منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم کبھی کسی گنہگار انسان سے نفرت نہ کرو۔ ایک آدمی کوئی شراب پی رہا ہے، تم شراب پینے والے انسان سے نفرت نہ کرو۔ کوئی آدمی جوئے میں مبتلا ہے، جوا کھیلنے والے انسان سے تم کبھی نفرت نہ کرو۔ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنے والے انسان سے تم کبھی نفرت نہ کرو۔ ایک آدمی غیبت کسی کی کر رہا ہے، تم اس سے کبھی نفرت نہ کرو۔ ایک آدمی کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال کے چوری کرنے کی سازشیں بنا رہا ہے، تم کبھی اس انسان سے نفرت نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شراب پینے والے کا گناہ زندگی کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد وہ راہ راست پر آ جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھے کاموں کی توفیق دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو سوچ ہے، غلط سوچ کی بنیاد پر تمہاری یہ نیکی آخری زندگی کی آخری نیکی ہو، اور اس کے بعد تمہارا پیر پھسل جائے، اس کے بعد تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ کوئی بات بعید نہیں ہے۔ کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، چوری کرنے والے انسان سے تم نفرت نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی آخری چوری ہو، اس کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اور وہ چوری کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہو جائے۔ تم نے جس جملے کو سوچا ہے، یہ چور زندگی میں بدلنے والا نہیں ہے، یہ چوری کرنے والا کبھی زندگی میں بدلنے والا نہیں ہے، یہ شراب پینے والا کبھی زندگی میں بدلنے والا نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والا کبھی زندگی میں اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تمہاری سوچ کی بنیاد پر اللہ پاک تمہاری اس نیکی کو، آخری نیکی کو قبول کر کے یا پسند کر کے تمہارے پیر کو پھسلا دے اور تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گنہگار گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا ولی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت بڑے بڑے گنہگار گزرے ہوئے زمانے میں گزرے، تاریخ اٹھائیے پتہ چلے گا۔ اس وقت ایک واقعہ یاد آ گیا، بتا دیتا ہوں، وقت وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، کون ہے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے، بہت بڑی گنہگار ہے، اس کا یہ کام ہے، وہ یہ دھندا کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اتنی بڑی گنہگار ہے، جائیں گے، اس کے اوپر محنت بھی کریں گے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں گے۔ دو کام کرنا ہے، اگر کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، اس واقعے سے میں بتا رہا ہوں، دو کام ہم اس کے لیے کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو جب نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو جب حضرات صحابہ کرام کے ہاتھ میں نہیں ہے، جب ہمارے ہاتھوں میں ہدایت کہاں سے آ سکتی؟ ہدایت دینے والی ذات تو وہ تو صرف اور صرف تنہا ایک اللہ کی ذات ہے۔ کس آدمی کو کس گناہ سے کب بچا کر، کس آدمی کو گناہوں سے کب نکال کر راہ راست پر لانا، یہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑی گنہگار عورت ہے، تو ہم اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے دو کام کرتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، ساتھ ساتھ ہم اس کے حق میں دعائیں بھی کرنا۔ اب
बायजीद बुस्तामी उस घर का पता लगा कर, वो जो फाहिशा औरत थी, गुनहगार औरत थी, कोई बिजनेस चलाती थी जो गुनाह वाला बिजनेस था, उसका एक धंधा था, तो बायजीद बुस्तामी गुनहगार औरत के घर के पास पहुंच गए। घर के पास पहुंचने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर खटखटाया। दरवाजे पर खटखटाने के बाद अंदर से जो खादिमा होती है, घर के अंदर बहुत सारे घरों के अंदर काम करने वाले अलग होते हैं, नौकरानी जिसको हमारी जुबान में कहते हैं, खादिमा जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं। जब घर के सामने जाकर हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे को मारने लगे, अंदर से काम करने वाली खादिमा तशरीफ लाई, अंदर से काम करने वाली नौकरानी तशरीफ लाई, आकर दरवाजा खोला, पूछा कि तुम कौन हो? तो बायजीद बुस्तामी ने सबसे पहले अपना नाम नहीं बताया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने उस खादिमा से पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करती हो? जो काम करने वाली थी, वो जो खादिमा थी, कहने लगी हम इस घर के अंदर नौकरानी है, काम करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी खादिमा से कहा कि हम खादिमों से बात नहीं करते, हम नौकरानियों से बात नहीं करते, हम तो बादशाह और मलिका से बात करना चाहते हैं। जाइए आप अपने मलिका से कहिए कि बाहर एक आदमी आया हुआ है, वो बराह रास्त तुम्हारे ही से बात करना चाहता है। चुनांचे वो खादिमा थी, अंदर गई, अपनी मलिका के पास जाकर कहने लगी, अरे मलिका, बाहर एक आदमी आया हुआ है, वो ये कह रहा है हमसे बात नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे बराह रास्त बात करना चाहता है। वो जो शख्स आया हुआ है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बूढ़ा है, लागर है, दुबला किस्म का इंसान है। वो ये कह रहा है कि हम खादिमों से बात नहीं करते, नौकरानियों से बात नहीं करते, काम करने वाले खुद्दामों से हम बात नहीं करते। अरे मलिका, वो आपसे बात करना चाहता है, आप जाइए, क्या मामला है, पूछ कर आइए। वो जो चाहे नौजवान आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे जो भी आए, मालदार आए, गरीब आए, सेठ आए, हमसे कोई वास्ता नहीं है, बस हमको तो पैसों से मतलब है। किससे मतलब है? हमको तो पैसों से मतलब है। कोई मलिका आपसे वो कुछ बात करना चाहता। वो जो घर की मलिका थी, उठकर दौड़ते हुए आई और देखते हुए आई, सोचते हुए आई, हो सकता है कि कोई बड़ा मालदार आया हुआ होगा, कोई सेठ आया हुआ होगा, कुछ लाकर पेश करने के लिए, कोई चीज पहुंचाने के लिए आया हुआ होगा। वो जो मलिका थी आकर दरवाजे के सामने खड़ी हुई, देखा कि हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे के किनारे पर खड़े हुए। बायजीद बुस्तामी घर की मलिका पूछने लगी कि तुम कौन हो? कहा कि मैं बायजीद बुस्तामी हूं। कहा कि क्यों आए हो? कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बताइए क्या बात करना चाहते हैं? कौन पूछ रही है? घर की मलिका पूछ रही है, एक घर की बादशाही पूछ रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी औरत से पूछने लगे, उस औरत से कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता। अल्लाह अकबर, औलिया अल्लाह होते हैं तो उनकी बात बड़ों की बात बड़ी होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो जो खादिमा, वो जो घर की मलिका थी, वो हजरत बायजीद बुस्तामी से कहने लगी आइए, अंदर आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ लाने से पहले वो घर की जो मलिका थी हजरत बायजीद बुस्तामी से कहने लगी कि 100 दीनार होंगे। कितने दीनार होंगे? हमारे से मुलाकात करने के लिए, हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए 100 दीनार लगेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि हम आपको 200 दीनार देंगे। वो जो मलिका थी, वो जो घर की जो जिम्मेदार थी, वो कह खुद तो खुश हो गई, अरे हर आदमी आता है तो 100 दीनार देता है, आदमी आ रहा है 100 दीनार एक्स्ट्रा दे रहा है, 200 दीनार दे रहा है, हम उसका इकराम करते हैं। चुनांचे वो जो घर की मलिका थी हजरत बायजीद बुस्तामी को अपने घर के अंदर लेकर गई। घर के अंदर जैसे दाखिल हुए, घर का दरवाजा लॉक हो गया, रूम का दरवाजा लॉक हो गया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने उस मलिका से पूछा कि कहाँ बैठना है? हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे, वो जो घर की मलिका थी वो कहने लगी कि यहाँ बैठी है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि हम इस जगह पर नहीं बैठेंगे, हम पाक पवित्र जगह पर बैठेंगे। हजरत की बात सुनकर वो जो मलिका थी कहने लगी हाँ ये पाक जगह, आप यहाँ पर बैठिए।
تو حضرت بايزيد بستامی نے کہا کہ آپ پاک کپڑا لائیے، اگر آپ کے پاس پاک پوتر کپڑا نہیں ہے، صاف کپڑا نہیں ہے، میں اپنے ساتھ ایک پاک کپڑا لایا ہوا ہوں، اس کو بچھا دیتا ہوں۔ چنانچہ کپڑا بچھا دیا گیا۔ حضرت بايزيد بستامی سے وہ عورت پوچھنے لگی، وہ جو گھر کی ملکہ تھی پوچھنے لگی کہ پیسے دیجئے۔ حضرت بايزيد بستامی نے اس کو 200 دینار دے دیا۔ اب بايزيد بستامی سے وہ کہہ رہی ہے، بايزيد بستامی آپ اندر تو آئے ہیں، جلدی سے کام شروع کرتے ہیں۔ بايزيد بستامی نے کہا کہ آپ جائیے غسل کر کے آئیے۔ کیا کر کے آئیے؟ سور کر کے آئیے۔ وہ جو ملکہ تھی کہنے لگی، اے بايزيد بستامی میں تو غسل سے ہوں، میں تو سور کے آئی ہوئی ہوں، میں تو پاک اور صاف ہو کر کے آئی ہوئی ہوں۔ حضرت بايزيد نے اس ملکہ سے کہا کہ جا غسل کر کے آ، نہیں تو میرے 200 دینار دینی ہے۔ اب اس لیے کہ مال کا نشہ جسے چڑھ جاتا ہے اس کو نہ آسمان نظر آتا ہے نہ زمین نظر آتی ہے۔ وہ جو گھر کی ملکہ تھی فوراً اس لیے کہ 100 دینار ہر آدمی دیتا ہے، اب یہ آدمی تو بايزيد بستامی تو 200 دینار دیا ہے، اب اس کو کیوں چھوڑنا ہے؟ وہ جو گھر کی ملکہ تھی، وہ جو گھر کی شہزادی تھی، فوراً بايزيد بستامی کی بات کو سنتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر جا کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر تشریف لائے۔ اس کے بعد آنے کے بعد حضرت بايزيد بستامی نے اسی عورت سے کہا، یہ جو تم میک اپ کر کے آئی ہوئی ہے، غسل کرنے کے بعد تو پہلے سے جو میک اپ تھا پورا میک اپ تیرے سے اتر تو گیا تھا، پھر تو دوبارہ غسل کرنے کے بعد پھر تو میک اپ کر کے آئی ہوئی ہے، جا یہ پورا میک اپ اتار کیا۔ وہ جو گھر کی ملکہ تھی وہ کہنے لگی، اے بايزيد تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارے لوگ میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے جب وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں تو سب لوگ میرا سجا ہوا چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اے بايزيد بستامی تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ پہلی بات تو مجھے غسل سے میں تھی، لیکن غسل کرنے کے لیے آپ نے کہا میں غسل کر کے آ گئی، پھر میک اپ اتارنے کی بات آپ کر رہے ہو، میں میک اپ وغیرہ نہیں اتار کے آؤں گی۔ حضرت بايزيد بستامی نے کہا اگر آپ میک اپ نہیں اتارتی، اگر آپ یہ جو چہرے پر پاؤڈر وغیرہ فیئر اینڈ لولی جو کریم آج کی ہماری عورتیں لگاتی ہے، اگر اس طرح کی قسم کی کریم نہیں اتار کر آتی تو میرے 200 دینار دے دے۔ کیا دے دے؟ میرے 200 دینار دے دے، ورنہ یہ سب میک اپ تجھے اتارنا پڑے گا۔ اب وہ جو گھر کی ملکہ تھی ظاہر سی بات ہے 200 دینار کیوں چھوڑنا بھائی، 100 دینار ایکسٹرا آ رہے ہیں۔ وہ جو گھر کی ملکہ تھی پھر اندر گئی، پھر اپنے چہرے کو دھو کر کے صاف کر کے سیدھے سادے انداز میں حضرت بايزيد بستامی کے سامنے تشریف لائی۔ حضرت بايزيد بستامی اس ملکہ سے کہنے لگے، میرے بازو میں کھڑے ہونا ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میرے ساتھ تو بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میرے ساتھ تو بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اے عورت تو اپنے سر کے اوپر پلو ڈال لے۔ کیا کہا؟ اے عورت اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال دے۔ عورتیں اس بات کو سن لیجئے، جس گھر کے اندر جس عورت کے سر کے اوپر پلو نہیں ہوتا، جس گھر میں جس عورت کے سر کے اوپر اوڑھنی نہیں ہوتی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہماری گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے، کھانا پکاتی ہے سر کے اوپر کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا۔ آج ہماری گھر کی عورتیں سالن بناتی ہے، آج ہماری گھر کی عورتیں میٹھا پکاتی ہے، آج ہماری گھر کی عورتیں اچھی اچھی غذائیں کھانے کی پکاتی ہے۔ بزرگان محترم سوچنے کی بات ہے، جس گھر کے اندر جس عورت کے سر کے اوپر کوئی کپڑا کوئی دوپٹہ کوئی اوڑھنی نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اس لیے بزرگان محترم اس پیغام کو آپ اپنے گھروں تک پہنچائیے، اپنی مستورات تک ان باتوں کو پہنچائیے۔ تو حضرت بايزيد بستامی نے اس خاتون سے کیا کہا؟ تو اپنے سر کے اوپر پلو اوڑھ لے، تو اپنے سر کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ڈال لے، میں 2 رکعت نماز ادھر پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے کھڑے ہو کر تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ حضرت بايزيد بستامی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس گنہگار عورت کو، اس فاحشہ عورت کو یہاں تک لانے کا میرا کام تھا، اور یہاں سے ہدایت دینا یہ آپ کا کام ہے۔ یہاں تک
इस गुनहगार औरत को लाने का मेरा काम था, मैं तो लेकर आ गया, इसके बाद इसकी जिंदगी को बदलना ये आपका काम है। चुनांचे हजरत बायजीद बुस्तामी सजदे से सर उठाकर बैठने लगे। वो जो औरत थी, वो जो घर की मलिका थी, वो जो गुनहगार औरत थी, वो जो फाहिशा औरत थी, वो गुनहगार औरत भी सजदे से रोते हुए खून के आंसू आंखों से बह रहे ज़ारो खितार रोते हुए अपने सजदे से सर उठाती है और ये हजरत बायजीद बुस्तामी से ये कहती है, अरे बायजीद बुस्तामी, अरे बायजीद, तुम वहां मेरे हक में दुआएं कर रहे थे, अल्लाह पाक ने यहाँ पर मेरे वजूद के अंदर हया को दाखिल कर दिया, शर्म को दाखिल कर दिया, पाक दामनी को दाखिल कर दिया। अरे बायजीद, तुम बायजीद तो नहीं हो। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे, मैं बायजीद बुस्तामी ही हूँ। वो जो औरत थी, गुनहगार औरत थी, हजरत बायजीद बुस्तामी से कहने लगी, अरे बायजीद, तुम्हारा आना मुबारक हो, तुम आए मेरी जिंदगी के अंदर अजीब तरह का इनकलाब पैदा कर दिए। अरे बायजीद बुस्तामी, जो 200 दिनार तुमने मुझे दिए थे, ये लीजिए तुम्हारे 200 दिनार। अरे बायजीद, तुम्हारे 1 दिनार की भी मुझे जरूरत नहीं है। अरे बायजीद बुस्तामी, आज मैं तुम्हारे सामने सच्ची पक्की तौबा करती हूँ कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगी, आज के बाद मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करूंगी। अरे बायजीद बुस्तामी, आज मैं तुम्हारे सामने गुजरी हुई जिंदगी में जितने गुनाह मेरे से सरजद हुए हैं, अरे बायजीद बुस्तामी, आज मैं तुम्हारे सामने तुमको गवाह बनाकर अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करती हूँ कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगी। बुजुर्गान मोहतरम, इस वाक़ये से मुझे और आपको एक सबक ये मिलता है, हजरत बायजीद बुस्तामी को पता चला कि फला औरत गुनहगार है। हजरत बायजीद को क्या जरूरत थी कि उस गुनहगार के घर को जाए, उस गुनहगार औरत के घर के अंदर दाखिल होकर उसकी तरफ माइल होकर उसे बड़ी हिकमत से समझा करके उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दिया। और मोहतरम, कोई आदमी गुनाह करता है, गुनाह करने वाले इंसान से कभी हम नफरत नहीं करना है, बल्कि हम उससे प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना है। जिस तरह यहाँ इस वाक़ये के अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी ने ये गुनहगार औरत के साथ इस तरह का सुलूक करके सारे के सारे गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करा के अल्लाह पाक से उसका रिश्ता जोड़ दिया। वो जो औरत थी आखिर में यही बात हजरत बायजीद बुस्तामी से कहने लगी, मैं इस घर से बदल जाऊंगी, मैं इस शहर से बदल जाऊंगी, मैं इस इलाके से बदल जाऊंगी, दुनिया के कोने में तो चले जाऊंगी, मैं अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में मुंतकिल हो जाऊंगी। अरे बायजीद बुस्तामी, इसके बाद मैं जिंदगी में कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हमने बहुत गुनाह कर बैठे हैं। जिंदगी के लम्हात जितने भी हमारे से गुजर चुके हैं, हम सोचते भी हैं तो गुनाहों के मुताल्लिक सोचते हैं, कभी हम अच्छाई के मुताल्लिक नहीं सोचते। हम कोई चीज पकड़ते हैं, अच्छाई वाली चीजें कम पकड़ते हैं, गलत चीजें हमारे इन हाथों से बहुत ज्यादा पकड़ते हैं, इन पैरों से हम मस्जिद की तरफ चलकर कम आते हैं, लेकिन गलत जगहों पर हम बहुत ज्यादा चलकर जाते हैं। हमारे इस दिल और दिमाग से हमने बहुत अच्छे वाली अच्छाई की चीजें सोचना चाहिए था, हम इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बसाना चाहिए था। हमने गैरों की मोहब्बत को, हमने गर्लफ्रेंड की मोहब्बत को हमने इस दिल के अंदर बसा कर के इस दिल को गंदा कर दिया है। जिस दिल के अंदर दुनिया की खलीस मोहब्बत बढ़ जाए, जिस दिल के अंदर माल और दौलत की मोहब्बत बढ़ जाए, जिस बुजुर्गान मोहतरम उस गंदे दिल के अंदर कभी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हम गुनाहों से नफरत करना है, गुनहगार इंसान से नफरत नहीं करना है। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की जितनी जिंदगी गुजर चुकी है, जितने गुनाह सगीरा कबीरा गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब गुनाहों को अपने फजल व करम से माफ फरमाकर अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक बकिया जिंदगी के जितने लम्हात हैं, कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद को हासिल करते हुए उसकी रज़ामंदी वाले नेक अमाल करने की अल्लाह पाक हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कब्र में
ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے، اللہ پاک ہماری قبر میں ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنائے، اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔